بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلکم وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ کل بھی یہ حدیث میں نے عرض کی تھی، اور بات جو مجھے کرنی تھی وہ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ تو بات یہ کی تھی کل کے اعتدال، افراط اور تفریط سے دور، نہ تو حد سے تجاوز کرنا ہے اور نہ کوتاہی کرنی ہے، درمیان درمیان میں رہنا ہے۔ تو عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، تو اس میں بڑی حکمت تھی۔ ایک تو سر سے پیدا نہیں فرمایا کہ عورت سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے، اور نہ پاؤں سے پیدا کیا کہ پاؤں میں رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے، تو پسلی سے پیدا فرمایا کہ سینے سے لگا کے رکھنے کی چیز ہے، درمیان، اعتدال۔ تو اب افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے عورتوں کو سر پہ بٹھا لیا ہے کہ گھر کے تمام تر اختیارات عورت کے ہاتھ میں دے دیے، گھر کے خرچے کا مسئلہ ہو، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، بچوں کے تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہو، سارے فیصلے عورت کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو سر پہ بٹھا لیا، تو ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یفلح قوم ولوا امورہم امرأۃ، وہ لوگ ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے جو اپنے معاملات کا ذمہ دار عورت کو بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، عورت کو ایک بڑا بلند مقام اللہ نے دیا ہے، لیکن اس مقام سے آگے نہیں لے کے جانا، پھر یہ افراط ہو جائے گا۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے پاؤں میں پہنچا دیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات ہی گھر میں نہیں چلتی، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، بول ہی نہیں سکتی۔ تو دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں کے درمیان درمیان۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے اور کفار مکہ سے آپ کے مذاکرات ہو گئے کہ بھئی ابھی عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت جوش میں تھے۔ تو اصل میں قائد کون ہوتا ہے؟ قائد وہ نہیں ہے جو اپنی قوم کو جوش میں لانا جانتا ہو۔ قائد اصل وہ ہوتا ہے کہ جب قوم جوش میں ہو تو اس کو نیچے لانا بھی جانتا ہو، یہ قائد کی شان ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ کہ قائد کہتا ہے کہ بھئی اپنی قوم کے پیچھے چلو ورنہ قوم مجھے ہی مار دے گی، تو وہ قائد ہی کیا ہوا جو قوم کے پیچھے چل رہا ہے؟ تو صحابہ اکرام تو ماننے والے تھے، وہ تو بالکل تیار تھے، انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم تو جانیں دے دیں گے۔ اب ان کو یہ کہنا ہے کہ نہیں بھئی کافروں کی بات مان لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، السنا علی الحق وهم علی الباطل الیس قتلانا فی الجنہ ولیس قتلاہم فی النار، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں؟ تو ہم اتنی دب کر کیوں صلح کریں؟ ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہیں، ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ بھئی وہ اللہ کے نبی ہیں، جو وہ فرما رہے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ تو اتنے جوش میں تھے، انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اب آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں بھئی واپس مدینہ جانا ہے، عمرہ ہی نہیں کرنا، اگلے سال قضا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ احرام باندھے ہیں، بھئی احرام کھول دو۔ اب صحابہ احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں، کیا کریں؟ آپ پریشان ہو گئے۔
یہ صحابہ کی شان میں کوئی نقص نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ صحابہ آپ کا کہنا نہیں مان رہے تھے، نہیں۔ صحابہ اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی گنجائش کی بات آ جائے، کوئی دوسرا حکم آ جائے، اس انتظار میں تھے۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے کہ ہم احرام نہیں کھولیں گے، کھولنا چاہتے تھے لیکن انتظار میں تھے کہ بھئی وہی آ جائے کوئی اللہ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو انہوں نے آپ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب یہ کیا ہے کہ عورت کی بات بھی مشورہ لینا ہے، لیکن ہر بات نہیں لینی، لیں اس سے مشورہ، صحیح بات ہو تو اس پہ عمل کریں، نہیں ہو تو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ مشورہ لینا ہی نہیں ہے، یہ غلط بات۔ تو انہوں نے بڑا زبردست مشورہ دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ صحابہ کے درمیان میں جائیں اور آپ حلاق کو بلائیں، اپنا سر منڈوا لیں، بس جب سب دیکھیں گے آپ سر مونڈ رہے ہیں تو سب اپنا سر منڈوانا شروع کر دیں۔ تو آپ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور ایسا ہی ہوا، آپ صحابہ کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے، 1400 صحابہ تھے۔ آپ نے حلاق کو بلایا اور فرمایا میرا سر مونڈو۔ بس جو اب صحابہ نے دیکھا، پتہ لگ گیا کہ اب کوئی حکم نہیں آ سکتا، اب تو یہی آخری ہے، تو سب نے اب سر منڈوانا شروع کر دیا۔ ایک مثال میں نے عرض کی کہ عورت اس سے بھی مشورہ لیا جائے ہر کام میں، اور پھر مرد اس کو دیکھے کہ بھئی اب اس میں بھلائی ہے نہیں ہے، لیکن بالکل اس کو چھوڑ دیا یا بالکل ہر بات اس کی مان رہے ہیں، تو یہ افراط اور تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ بیچ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ